السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات محترم، آج کی نشست میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعض فرامین پہ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ صرف خاتم النبیین ہیں بلکہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرے خاتم المعصومین بھی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی ہستی معصومیت کے درجے پر نہیں ہے۔ آپ کے بعد کسی کو معصوم کہنا ختم نبوت پر کلہاڑا چلانا۔ معصومیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، چونکہ نئے نئے فتنے اٹھتے جا رہے ہیں، لہٰذا جب بھی آپ بات کریں صرف خاتم النبیین نہ کہیں، والمعصومین بھی کہا کریں، تاکہ آپ کا عقیدہ بالکل فریش رہے، تازہ رہے، اگلے کو بھی پتہ چلے۔ تو خاتم النبیین والمعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کر کے 4 چیزیں فرمائیں، 3 ثلاث مہلکات، میرے امتی یاد رکھنا، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی، وثلاث منجیات، 3 چیزیں نجات دینے والی، وثلاث کفارات، 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ بننے والی، وثلاث درجات، اور 3 چیزیں درجات کو بلند کرنے والی۔ اللہ کے نبی نے کس چیز کو کس پہ رکھا ہے اور ہم کس چیز کو کس پہ رکھتے ہیں، اس کو ضرور سوچئے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیٹیگریز مقرر کی ہیں ان کو کس طرح ان کی کیٹیگری رکھی ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا اس کے مطابق، اور ہم کس کو کس درجے میں رکھتے ہیں یہ بھی ضرور سوچئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہلاک کرنے والی چیزوں کا بیان فرمایا، سب سے آخر میں درجات بلند کرنے والے۔ کیوں درجات بلند نہ ہو پھر بھی کام چل جاتا، تو سب سے پہلے تو ہلاکت سے بچنا ہے، نجات ملے نہ ملے اور بندہ جنت میں جائے نہ جائے، ہلاکت سے تو بچ جائے۔ اگر جنت نہ بھی ملے، جہنم سے بندہ بچ جائے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، جنت تو اللہ فری میں دے رہے ہیں۔ ہم جو سانس یہ اوپر نیچے ہوتا ہے، ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کے ذریعے جنت کو خریدنا چاہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت تو نبی کو بھی عطا ہوتی، عطا، یہ بھی یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا۔ سوال کیا کہ آپ بھی ہیں؟ اب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، غالباً اماں عائشہ ہے جنہوں نے یہ سوال کیا، مجھے یاد، یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت من، البتہ اللہ مجھے اپنی چادر رحمت میں ڈھانپ لیں گے۔ یہ رحمت کی انتہا کا ذکر ہے کہ ایک انسان کو مکمل طور پہ چادر میں لپیٹ دیا جائے، اوپر نیچے، کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ دیں۔ تو رحمت للعالمین ویسے تو نہیں ہے نا، چادر رحمت اوپر سے آئی ہے۔ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی، 3 چیزیں نجات دینے والی، 3 چیزیں
گناہوں کا بدلہ بننے والی ہیں، اور 3 چیزیں درجات کو بلند کرنے والی، بندے کا سٹیٹس اونچا ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ، وہ 3 چیزیں جو ہلاک کر دیتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ كَفَشُحٌ مُطَاعٌ۔ شح کا ترجمہ اردو میں نہیں ہے، ڈیٹیل بیان کر دیتا ہوں۔ عموماً اس کا ترجمہ بخل سے کیا جاتا ہے۔ فَشُحٌ مُطَاعٌ، لالچ اور حرص پر مبنی وہ بخل جس کے پیچھے بندہ پڑ ہی جائے، اس کی اطاعت کرے۔ مطاع کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے، یعنی اس نے اپنی لالچ کو، اپنے بخل کو مطاع بنا لیا۔ مطاع تو اللہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس نے اپنے نفس کی لالچ کو خدا کا درجہ دے دیا ہے، مطاع کا درجہ دے دیا ہے۔ مطاع اللہ ہے، اللہ کے حکم سے مخلوق میں پھر محمد الرسول اللہ ہے، اور پھر محمد الرسول اللہ کے صحابہ بطور مقتدی میرے اور آپ کے لیے مطاع ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ فشح مطاع، وہ شح جس کی پیچھے پڑا جائے، جس کی اطاعت، لوگ اس کی اطاعت کریں۔ اب شح کسے کہتے ہیں؟ بخل اور شح میں فرق کیا؟ تو یاد رکھیے، بخل کہتے ہیں بندے کے پاس مال ہو اب وہ خرچ نہ کرے، یہ بخل ہے۔ جہاں تقاضا ہے خرچ کرنے کا وہاں خرچ نہ کرے۔ ایک بندہ اپنے گھر پہ خرچ کرتا ہے تقاضوں کے مطابق، دین کی تقاضے پہ خرچ نہیں کرتا، شریعت اس کو سخی نہیں سمجھتی، شریعت اسے بخیل سمجھتی ہے۔ چاہے وہ بیوی کو ماہانہ خرچہ دیتا ہو، اوپر نیچے جو مرضی کرتا ہو، دین کا تقاضا پورا نہیں کرتا، شریعت اسے بخیل سمجھتی ہے، کنجوس سمجھتی ہے۔ بچوں پر، بیوی پر خرچ کرنا طبی تقاضا ہے، طبی تقاضا۔ دین پر خرچ کرنا اکثر لوگوں کا طبی تقاضا نہیں ہوتا، عقلی تقاضا ہوتا ہے۔ یار بچ جائیں، سب سے پہلے تو دھڑکا رہتا کہیں اللہ پکڑ نہ رہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی محبت میں خرچ کرتے جائیں، اس اللہ نے مجھے لاکھوں کروڑوں دیے، چلو جو اللہ کے راہ میں لاکھ دیتا ہوں۔ محبت نہ، یہ ہماری سرشت ہے، سب سے پہلے ڈر کے دیتے ہیں۔ اس ڈر میں بھی مختلف سے رشتے ہیں، بندہ اندر سے کانا ہوتا ہے، یہ حرام کمائے، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ 2 نمبر مال بیچا، یہ 10 نمبر مال بیچا، یہ کلائنٹ سے میں نے غلط پیسے لیے، یہ رشوت لیے، یہ دفتر میں بیٹھ کے میں نے کسی سے ہتھیا لی ہے۔ کہتا ہے یار چلو صدقہ دے دو، اس کے اندر وہ بھی آ جائیں گے، بچ جاؤں۔ عموماً سب سے پہلے یہ سرشت آتی ہے۔ میں ان لوگوں کی نفی نہیں کرتا جو محبت میں بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ پھر اگر پورا مال بھی ہے، کہتے کہیں ہمارے ڈر لگا رہتا ہے کہ اس مال میں اسلام کا حق ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا خرچ کرتے۔ ایک ہے ساتھ خوشی کے ساتھ اللہ کی نعمتیں آپ پر برستی ہوئی نظر آتی ہیں، تو آپ کہتے ہیں اللہ نے مجھے 100 دیے، میں 5 خرچ کیوں نہ کروں؟ یہ اللہ کی کیا حکیم ذات ہے، سب کچھ دے کے بھی مانگتا ہے اللہ، سب کچھ دے کے بھی مانگتا ہے اللہ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ مانگ رہا ہے، اور جی میں نے یہ کاروبار تو اس لیے کیا ہے کہ میں زکوٰۃ کے پیسے نہ لوں۔ عمر بھر تو زکوٰۃ ہی پہ پل کے مولوی بنا ہے جناب۔ ڈونیشن کی نفی کرنا قرآن کی نفی کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ ڈونیشن بیسڈ ادارے، یہ ڈونیشن ہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر آج اس سرکار کو بھی، چاہے گزری سرکار ہو، چاہے یہ سرکار ہو، کوئی بھی سرکار ہو، سرکاروں میں اکثریت شیطانوں کی ہوتی ہے۔ آج بھی کوئی بھی سرکار، اس کو یہ یقین ہو جائے مدرسوں کو ہتھیانے کے بعد ہم مدرسوں کو اپنے بجٹ سے چلا سکیں گے، یہ لشکر کشی ادھر کریں گے۔ یہ سن لیں، پتھر پہ لکھی رہی ہے۔ آج بھی ان کو پتہ چل جائے، یہ جو اتنے سینکڑوں مدارس، ہزاروں مدارس پاکستان کے اندر ہیں، دین کی نمائندگی کرتے ہیں اور اسلام کے کلچر کو، تہذیب کو، تمدن کو، ثقافت کو، اسلامی اقدار کو، ویلیوز کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، یہ خود چلا سکیں تو لشکر کشی کریں ان کے اوپر۔ ان کو پتہ ہے ہم نہیں چلا سکتے،
کسی بھی مدرسے کا معین بجٹ نہیں ہوتا. آپ حیران ہوں گے، اسکول کالجز کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. مدارس میں موسم کے مطابق چھٹیاں نہیں ہوتی ہیں. مدارس میں رمضان کو دیکھ کے چھٹیاں ہوتی ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جس موسم میں لڑکے کم ہوتے ہیں ڈونیشن کم آتی ہے، جس موسم میں طلبہ زیادہ ہوتے ہیں ڈونیشن زیادہ آ رہی ہوتی ہے. یہ ایک آٹو سسٹم اللہ نے لگا رکھا. جائیں، خود میں مدرسے میں پڑھا ہوں، مجھے پتا. انہوں نے مدارس کے مقابلے میں مدارس بنانے کی کوشش کی، اور یہ ضیاء الحق کے دور میں مدارس کو بڑا سکون تھا، کیونکہ ان کو مدارس کی بڑی ضرورت تھی. ان کو مدارس کی بڑی ضرورت تھی. انہوں نے جہاد کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مدارس کو مفت میں پروٹیکشن دے دی. ان کا کوئی کمال نہیں تھا. ان کی تو پالیسی وطن کی پالیسی، اسلام کی پالیسی تو ہے نہیں. جب تک جہاد کی ضرورت ہوئی مجاہد بنے، جب جہاد کی ضرورت ختم ہوئی وہی مجاہد دہشت گرد بن گئے. جب ضرورت ہوئی ننگا کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا، اور جب ضرورت تھی جس کو ننگا کیا اسی کو سلوٹ مار رہے ہیں. یہ چھوڑیں، قبر ایک دن آنی ہے بس. 100 سال بعد ہم میں سے کوئی یہاں ہوگا؟ 100 سال تو بہت بڑی بات کر رہا ہوں. خبر ایک دن آنی. ان چیزوں سے مروب نہ ہوا کرے. ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں رکھا. لا الہ الا اللہ. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی، میں واپس ریورس گیئر لگاتا ہوں. شح مطاع، بخیلی یہ بندہ خرچ ہی نہ کرے، ہے پیسہ اس کے پاس. شح کیا ہے؟ بخیلی سے بڑھ کر ہے. اس کو ایسی لالچ ہے کہ وہ نہیں دیکھتا میں نے کمائی کس طرح کرنی، حلال حرام، یتیم کا پیٹ چاک کرنا، قوم کے وسائل پر قبضہ کرنا. ایک ترقی کا کام شروع کر دیا تو اپنے مامے کو دے دیا، پھپھڑ کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے کر جس کاروبار کو نکالو نیچے سے بے ایمان رشتہ دار ہی نکلتا ہے، اور کوئی نکلتا ہی نہیں ہے. یہ ملک کی ترقی ہے. جس کو دیکھو حکمران صرف اپنے رشتہ دار کو ہی سارے ترقیاتی کام ہاتھ میں دے رہا ہوتا ہے، اور جب سزا ملتی تو پھر گلے کرتے ہیں. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اللہ کا تنور گرم ہوتا ہے، دیر سے گرم ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں. ہم پارٹیوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں. شح کہتے ہیں حلال حرام کی پرواہ نہ کر کے کمائی کرتے چلے جانا. بخل تو یہ جو آپ کے پاس ہے اس میں کنجوسی کرنا، خرچ نہ کرنا. شح کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس پر نظر رکھ کر اس کی کوشش کرنا، چاہے وہ ظلم سے ہاتھ میں آئے، چاہے وہ ناجائز کاروبار سے ہاتھ میں آئے، چاہے وہ ناجائز ملازمت سے ہاتھ میں آئے. شح کہتے ہیں جو دوسرے کے پاس مال ہو اس پر غلط نظر ڈالنا کہ کسی طرح میں ہتھیال ہوں. بخل کہتے ہیں جو اپنے پاس مال ہے اس کو خرچ نہ کرنا. شح بخل سے اوپر ہے. بندہ شح کرنے کے بعد بھی بخل ہی کرتا ہے، کیونکہ جب وہ ناجائز طریقے سے کمائے گا تو خرچ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. بہت ہی حاتم تائی ہوا تو چند لاکھ کسی بینک میں رکھ دے گا. بینک میں رکھنے کے بعد کہے گا اس پر جو سود آتا ہے نا، یہ یونیورسٹی کے لڑکوں کو اسکالرشپ دو. یونیورسٹی کے لڑکوں کو جو اسکالرشپ ملتی ہے وہ سود پر مبنی ہوتی ہے اکثر. یہ لوگ مدرسے کو تانے دینے والے لوگ ہیں. مدرسے کے طلبہ کو جو آتا ہے وہ تو حلال ہوتا ہے، بندہ اپنی مرضی سے دیتا ہے. یہ جو آپ کو اسکالرشپ ملتی ہے یونیورسٹیوں کے اندر، یہ لڑکے اچھی طرح سن لیں، میں تو پڑھاتا رہا ہوں یونیورسٹی میں، مجھے بھی پتا ہے. یہ اسکالرشپ اکثر جو یہ سرمایہ قسم کے لوگ دیتے ہیں، یہ سود پر پیسہ رکھتے ہیں. وہ سود پر جو سود، وہ پیسے پر جو سود لگتا ہے کیپٹل اماؤنٹ کے اوپر، وہ اسکالرشپ میں جاتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ خرچ نہ کرنا، تو اسی پہ بات آ رہی تھی. مجھے وہ سرا مل گیا جہاں سے میں نے بات کی تھی. بندہ ڈونیشن کی نفی نہیں کر سکتا. ڈونیشن کی نفی قرآن کی ایک نہیں 20 آیات کی نفی ہے. صورتوں کی نفی ہے.
جس میں اللہ کہتا خرچ کرو خرچ کرو، اللہ کہتا مجھے دو مجھے دو مجھے دو، ارے یار مجھے قرضہ دے دو۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے کاروبار اس لیے کھولا ہے کہ میں کسی سے ڈونیشن نہ لوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو مدارس کا ہتھیار ہے، یہ ایسی اڑتی ہوئی ہوائی روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف مدارس کے ہاتھ میں دی ہے، حکومتوں کو دی نہیں ہے۔ آج بڑے سے بڑے مدرسے کو لے لے جس کا بجٹ سالانہ کروڑوں کا ہوگا، حکومت اس کے اوپر لشکر کشی کر کے قبضہ کر لے، خدا کی قسم مہینے میں ایک بھی روپیہ آیا تو مجھے پکڑ لینا، بند کر دیں گے اللہ۔ یہ غیبی نظام ہے۔ اگر ان شیطانوں کو پتہ چلے نا کہ یہ مدارس ہم اپنے بل بوتے پر چلا سکتے ہیں، کس طرح، جس طرح ڈونیشن آ رہی ہے ہم لشکر کشی کر کے ان پر قبضہ کر لیں، ڈونیشن ایسی آتی جائے گی واللہ العظیم نہیں آئے گی، بند ہو جائے گی، ان کو بھی پتہ ہے۔ تو پرویز مشرف کے دور سے کوششیں ہوئیں مدارس پر، پھر وہ خدمت ضیاء الحق کے دور میں آسانی تھی، پروٹیکشن خدا کی طرف سے ملی تھی، پھر سختیاں آتی چلی گئیں، پھر انہوں نے اپنے مدرسے ماڈل بنائے، وہ ماڈل بھی انہوں نے مدارس کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی، ہم نہیں چلا سکے آپ چلائیں، مدارس والوں نے کہا نہیں یہ ماڈل آپ نے بنائے آپ ہی چلاؤ۔ اب یہ پھر مزید آگے چلتے گئے، انہوں نے پھر ہمارے ایک دو لائق لوگوں کو قابو کر لیا، انہوں نے اب تھوڑے سے ماڈرن مدرسے بنا لیے ہیں، لیکن وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بے پردہ ہوتے جا رہے ہیں، بے پردہ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جب بندہ سرکار کی چوما چاٹی شروع کر دیتا ہے، اس کی بوٹوں کی پالش شروع کر دیتا ہے، تو پھر ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز اسے کھانسی کہاں سے لگی ہوئی ہے، یہی بات، تو پھر اس کے اندر برکتیں نہیں رہتی۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کراچی میں ہوتے تھے، انہوں نے اس نظام میں کچھ ایڈیٹنگ کرنے کا سوچا، ان کے متعلق میں نے سنا ہے جو مجھ تک بات پہنچی، کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایسے لکھا ہوا سامنے ہے النجات فی علوم المصطفیٰ، نجات مصطفی علوم کے اندر اللہ نے رکھی۔ آپ چاہتے ہیں خالص ڈاکٹر بنے، ڈاکٹر انجینئر نہ بنے، آپ چاہتے ہیں خالص انجینئر بنے ڈاکٹر نہ بنے، آپ کہتے ہیں وکیل بنے، اور معذرت کے ساتھ وکالت کی پڑھائی ہے کتنی، آپ نے کھینچ کی خواہ مخواہ 2 کو 3 کیا ہوا ہے، ہم نے نہیں پڑھا، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، پڑھا بھی ہے الحمدللہ، پڑھایا بھی ہے، لیکن وکالت کے باوجود آپ کہتے ہیں یہ زندگی کے ایک مستقل کام ہے، اور واقعی ہی مستقل کام ہے، کوئی شک نہیں۔ اور جو لوگ 10 سال لگانے کے بعد بھی اس علم کی اس گہرائی میں پہنچنا مشکل ہے، کیونکہ وہ جنت جہنم کا سوال ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں وہ مولوی بھی ہو، وہ لوہار بھی ہو، وہ ترخان بھی ہو، وہ پلمبر بھی ہو، سب کچھ ہو، کھائے کیوں کہ جی مولویت کرے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ تو پھر وہی سوال آپ سے، وکالت کریں گے تو کھائے کہاں سے؟ کرے نا وکالت مفت، روزی کے لیے ریڈی لگا لے، ڈاکٹر ذرا کلینک مفت لگائے نا، روزی کے لیے باہر نکل کے ڈالڈا گھی بیچے، عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں جی یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، لوگوں کا مال ہم کم کھاتے ہیں، آپ زیادہ کھاتے ہیں، ہم مدارس والے رضامندی سے کھاتے ہیں اور آپ جبری کھاتے ہیں۔ صدر پاکستان بھی کس کا مال کھاتا ہے؟ بتائیں نا، صدر پاکستان کس کا مال کھاتا ہے؟ وزیر اعظم کس کا مال کھاتا ہے؟ اداروں کے سربراہ کس کا مال کھاتے ہیں؟ عوام کا مال کھاتے ہیں۔ یہی عوام کو اویئرنیس ہو رہی ہے تو کھڑی ہو کے کہتی ہے ہم اپنی رائے دے سکتے کیوں ہمارا ٹیکس تم کھاتے ہو، اور ٹیکس جبری ہوتا ہے رضامندی سے؟ ایک بندہ دکھائیں جو رضامندی سے ٹیکس دے۔ ہماری تنخواہ میں سے بھی ٹیکس کٹتا ہے تو دل جلتا ہے، کیوں کٹتا ہے؟ نہیں کٹنا چاہیے، کیونکہ اگر ٹیکس کٹتا ہے تو پھر وہ جو ٹیکس کی کٹوتی ہوتی وہ ہمیں نظر بھی آنی چاہیے۔ ہمارا ٹیکس کٹ کے آپ مالیاتی اداروں کو سود دیں، اللہ کی تم پر لعنت پڑے گی۔ اور جو آپ مساجد کو مدارس کو دیتے ہیں وہ جبری لیتے ہیں آپ سے، اپنی بلا ٹالنے کے لیے اللہ آپ کا کان پکڑ کے پہنچا دیتے ہیں، چل وہاں۔ آپ کہتے ہیں میں نہ دوں، ادھر مصیبت آئی نہیں، یار لے کے بکرا بھاگتے ہیں ادھر، کریں نا پھر ذرا رکے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف اتنی بتانے کی بات ہے، الحمدللہ گاٹ کا پانی پیا ہے، جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے خدا کی قسم دینی تعلیم پہ شرح صدر ہوتا جاتا ہے، بس ہماری آنکھوں پہ، ہماری سوچ پہ چربی چڑھی ہوئی ہے۔ تو آپ ڈونیشن کی نفی نہیں کر سکتے، ہاں کوئی فاؤنڈیشن ہے، کوئی ادارہ ہے، آپ اس کو اپنی ٹانگوں پہ بھی کھڑی کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ یہ کہیں اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہو ڈونیشن بالکل نہ لیں،
خدا کی قسم یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے. اگر یہ مزاج ہوتا کسی سے مانگنا نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ نہیں مانگتا اور اس کے بعد رسول نہ مانگتا، اور پھر رسول کو یہ پیشکش ہوئی احد پہاڑ کو سونا بنا سکتے ہیں، ہم ابھی بنا دیتے ہیں. لیکن رسول کو بھی اللہ کا پتہ تھا اللہ چاہتا کیا ہے. کہا نہیں، پیٹ پر پتھر باندھے احد پہاڑ کو سونا بننا قبول. ایک الگ دکھتا سلگتا بڑا دردناک موضوع ہے. یہ اس طرح اللہ آپ کا بھی امتحان لے رہا ہے، میرا بھی امتحان لے رہا ہے کہ میں کتنا کام کرتا ہوں اور آپ کتنا کام کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں. یہاں جو 10 روپے دیتا ہے اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے. تو شح کہتے ہیں جو دوسرے کے پاس مال ہو اس پر نظر پڑے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں ہتھیار لوں، غلط طریقے سے حلال حرام کی تمیز کا ختم کر کے. اور بخل کہتے ہیں جو اپنے پاس اس کو خرچ نہ کرو، اور اس کی ابتدا حرص سے ہوتی ہے. لالچ حد سے بڑھ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر حرص بھی ہے، پھر بخل بھی، پھر ساری چیزیں. شح مطاع، ہلاک کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ شح ہے کہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. یہ بندے کو ہلاک کر دیتی ہے. لا الہ الا اللہ. ڈیتھ بیڈ پہ جا کے بندہ صدقہ کرے تو کیا مزہ ہے، لیکن اس پر بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. 1/3 تو وہاں بھی کر سکتا، لیکن اللہ نہیں پہچانتا. اس لیے کہا سب سے بہترین صدقہ، کہا جب تمہیں ضرورت ہو اس وقت صدقہ کرو، یہ سب سے بہترین صدقہ. جب آپ کو پتا میں نے جانا ہی جانا، ٹور جانا ہے دنیا سے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب آپ صدقہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن درجہ بندی تو ہے نا اللہ کے ہاں. فشح مطاع ایک ہلاک کر دینے والی چیز، اور دوسری وَهَوًا مُتَّبَعَ، وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے. اندھا دھن. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ شخص جو اپنے پروردگار کی عدالت میں کھڑے ہونے کا دڑکا اس نے اپنے دل میں رکھا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے بچا کے رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اسی کا ٹھکانہ. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، میرے نبی آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے. الہ کہتے اس کو جس کی پیروی کی جائے. انہوں نے وہ درجہ اللہ کو دینے کی بجائے اپنی خواہشات کو دے رکھا کہ دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی، 10 کنال کی کوٹھی ہونی چاہیے، ادھر 4-5 گاڑیاں ہونی چاہیے، پروٹوکول ہونا چاہیے، میں وزیر بنوں، میں یہ. اب اس کے لیے وہ دن رات ساری محنتیں ایک کر دیتا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رکھتا. کہ وَهَوًا مُتَّبَعَ، وہ خواہش جس کی اندھا دھن پیروی کی جائے. یہ اندھا دھن خواہشات کی پیروی بندے کو ہلاک کر دیتی ہے. کیا آپ کو ایسے لوگوں کا علم نہیں جو 24 گھنٹے کے اندر 4 ملکوں کا سفر کر کے واپس پاکستان پہنچے ہوتے ہیں؟ اور اگر وہ دیندار ہے تو بڑی اچھی بات ہے. عموماً ایسے لوگوں میں دینداروں کی کمی ہوتی ہے. ان کو اندر سے ٹٹول کے دیکھیں، وہ سب سے زیادہ بے سکون ہوتے ہیں. دولت ان کو سکون نہیں دیتی بلکہ خودکشی پہ مجبور کرتی ہے، بلکہ ان کو بے مروتی پہ مجبور کرتی ہے. ابھی بھی یہ نور مقدم کا کیس ہے، آپ دیکھیں پوری فیملی کا کیا کردار سامنے آتا ہے. یہ ہے وہ دولت. جب بندہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے نا تو یہ ساری چیزیں بے پردہ ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہ بے پردہ تو اللہ کبھی کبھی کرتے ہیں کہ دیکھو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا ایسا کردار ہوتا ہے، ایسا رویہ ہوتا ہے. ہم اگلے کی ذرا ٹھاٹ بات دیکھ کے متاثر ہو کے کتوں کی طرح رال ٹپکانے لگتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اور تیسری چیز جو ہلاک کر دینے والی ہے وہ اعجاب المرء بنفسہ. بندہ اپنی ہی تعریف کرتا رہے، اللہ کی نعمتوں کو بول کے جو اس کے پاس کمالات ہیں بس انہی کمالات کو حرف آخر سمجھے، اپنے ہی اعمال کو اچھا سمجھے، اپنے ہی زندگی کے حالات کو اچھا سمجھے، اپنے ہی مال کو اچھا سمجھے، اپنے ہی کمال اور جمال کو اچھا سمجھے، اور اب بھول جائے یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. بس اپنی تحسین کرتا پھرے. اپنی تحسین کے نتیجے میں دوسروں کی تحقیر بھی شروع ہوگی. اپنی رائے کو حرف آخر قرار دے، اپنی وزڈم کو حرف آخر قرار دے، اپنی عقل اور اوپینین کو کہا بس یہی ہے، اس سے علاوہ کوئی اور میں سوچنے کے لیے تیار نہیں. وہ اعجاب المرء بنفسہ.
یہ خود پسندی بندے کو مغرور بنا دیتی ہے بالآخر جا کے. یہ تین چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاک کر دینے والی ہیں. یعنی بخیلی، حرص اور ناجائز جائز کا فرق ختم کر کے کمانے کی دوڑ، اور خواہشات کی اندھا دھند پیروی، اور تیسری چیز خود ہی کو سب کچھ سمجھ لینا. آپ نے اپنی رائے دے دی، بس حرف آخر ہے. اصل میں بعض لوگ جس شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں نا، تو غیر شعوری طور پر ان کے اندر وہی چیزیں آ جاتی ہیں. اگر ایک مفتی صاحب ہیں، ان کو صرف فتویٰ دینے کی عادت ہے، عوام کی بیچو بیچ وہ نہیں رہتا. آپ اس سے مسئلہ پوچھیں گے نا، وہ خشک الفاظ میں ایک مسئلہ دے کے ہاں نہ کر کے سائڈ پہ ہو جائے گا. زیادہ بات کریں گے دھڑک کر کے فون بند کر دے گا. تجربہ کر لیں ہم، کیونکہ اس کو عوام کے بیچو بیچ رہنے کی عادت ہی نہیں ہے، عوام کے سوالات کا سامنا کرنے کی عادت نہیں ہے. وہ اپنے اچھی جگہ بیٹھا ہوا ہے، مطالعہ کرتا ہے، آپ کو فتویٰ دیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے. لیکن اب اس کی ایک عادت بنی ہوئی فتویٰ دینے کی، بس وہ اس عادت سے بسا اوقات اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ عام زندگی میں بھی اس کی یہی عادت آ جاتی ہے. بجائے وہ کسی کو سمجھائے، کچھ کرے، فوراً آگے سے فتویٰ گولی کی طرح مار دیتا ہے. وہ اس کو لاجیکلی، اسلامکلی آپ کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کہ بس میں نے کہہ دیا نا، اگلی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نہیں، آپ نے بتایا، اب آپ طریقے سے پیار سے سمجھائیں بھی صحیح. نبی علیہ السلام سے بڑے بڑے سوالات ہوتے تھے، یہاں تک کہ ابو جہل کے بھائی حضرت، میں نام ہی بول گیا، بخاری شریف کی دوسرے حدیث کے راوی ہیں، حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ، ابو جہل کے بیٹے. ہشام ابو جہل کا نام تھا، اور ان کے بھائی کیا کہتے ہیں، نہیں سوری، ہاں ہشام ابو جہل کا، حارث بن ہشام ابو جہل کا بیٹا. سمجھ آئی بات؟ ہاں ابو جہل کے بیٹے ہی ہیں. صحیح مسلمان نہیں، ابو جہل کے بھائی، کیونکہ ابو جہل کا نام تھا عمر بن ہشام، تو بھائی کا نام تھا حارث بن ہشام. یہ ابو جہل کے سگے بھائی ہیں. ابو جہل کے سگے بھائی رضی اللہ عنہ، خود ابو جہل لعنت اللہ علیہ. کتنا فرق ہے نیتوں کا. انہوں نے وحی کے متعلق سوال کیا تھا، یا رسول اللہ پر وحی کیسے اترتی ہے؟ آپ کو ناگواری نہیں ہوئی؟ آپ نے بیان کر دی. دین کے متعلق آپ سوال کر سکتے ہیں. اسی طرح قاضی ہوتا ہے، اس کو فیصلہ دینے کی عادت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اپنی اس عادت پہ قابو نہ کرے تو وہ عدالت سے باہر بھی قاضی بن جاتا ہے. دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہے، 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بے تکلفی میں بات چیت ہو رہی ہے. اب وہ آپس میں رائے دینے کی بجائے، ایک گھل مل کے رہنے کی بجائے، وہ ٹھک کر کے اوپر سے فیصلہ سنا دیتا ہے، بس میری رائے حرف آخر. اسی طرح دکاندار ہوتا ہے، اگر اس کو لت پڑ جائے، کیونکہ دکاندار ہر وقت گاہک کو قابو کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، اگر یہی اس کی عادت عام زندگی میں بھی آ جائے، وہ دوست کو بھی گاہک کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی گاہک کی نظر سے دیکھتا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو، یہ زندہ واقعہ لاہور کا کچھ عرصے پہلے کا، ایک باپ اپنے بیٹے کو موٹر سائیکل خریدوانے کے لیے مارکیٹ لے گیا، سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل، اور بیٹے نے موٹر سائیکل خرید لی. 1-2 دن بعد اس کو وہ بائک پسند نہیں آئی، وہ واپس کرنے کے لیے چلا گیا، تو اس نے 5-10 ہزار کم دی. اس نے کہا مجھے کم دے رہے ہیں، کہتے جس بندے کو لائے تھے اس نے 5,000 کمیشن لی تھی مجھ سے. یعنی باپ نے بیٹے سے کو چھپا کے دکاندار سے 5,000 کمیشن کھری کر دی. تو کیا مطلب، جب یہ دکانداری اپنے باؤنڈری کو کراس کرتی ہے نا، تو پھر دکاندار کیا کرتا ہے، دوست کو بھی گاہک سمجھتا ہے، ماں باپ کو بھی گاہک سمجھتا ہے، ہر ایک کو گاہک سمجھتا ہے. ایک ایسی ہی شخصیت ہے، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ ہوتی تھی، میرے بڑے محسن ہیں وہ، تو ان کی یہی عادت تھی، رمضان میں بیٹھے بیٹھے ہم بات کر رہے ہیں، وہ آگے سے فیصلہ سنا دیتے تھے. میں نے کہا ان کو وہی عادت ہے، تو میں کہا میں ان کو کیسے قابو کروں. پھر میں ان کے فیصلے پر فتویٰ سنا دیتا تھا، بات ٹھیک ہو جاتی تھی. لا الہ الا اللہ. تو اس لیے کچھ عادات اپنی باؤنڈری کے اندر ہونی چاہیے. آپ استاد ہیں تو باہر ہیں، لیکن آپ گھر پہ جائیں تو صرف استاد نہیں ہیں، باپ بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں. یہ ساری حیثیتیں پھر سامنے رکھنی پڑتی ہیں، ساری حیثیتیں. ایک بندے نے مجھے دیکھ لیا میرے گھر کے باہر کے، میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیل کود کر رہا تھا ان کے ساتھ.
کہتے ہیں جی مجھے بڑی خوشی ہو آپ کو دیکھ کر، آپ بھی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میں ابھی کہہ رہا ہوں، میں کوئی میرے دل میں کوئی پتھر کی سیلے کہ وہی لوتھڑا ہے میرے دل میں۔ یعنی عجیب لوگوں کی ایک خیالات ہوتے ہیں۔ جو چیز جس مقام پہ آپ اس کو مقام پہ رکھیں، دکاندار ہیں تو دکان پہ رہیں، قاضی ہیں تو عدالت میں رہیں، مفتی ہیں تو دارالافتاء کے اندر رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مختلف حیثیتیں رکھی ہیں، ان حیثیتوں کے مطابق رہیں۔ اب آپ گھر جاتے ہیں تو گھر جا کر آپ بیوی کے سامنے استاد بنیں گے، جس کے سامنے سب کچھ کھلا ہوا ہے آپ اس کے سامنے استاد بن رہے ہیں، تو پھر وہاں گھر جا کے آپ افسر نہ بنیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر کی ریاست کا سربراہ ضرور بنایا، اگر آپ کو اس حیثیت کا ادراک نہ ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لا الہ، تخت سلطنت آپ نے خود ہی ان کو دے دی ہے تو وہ آپ کی مرضی۔ یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہو نہ ہو یہ ضرور نشانی ناکامیوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ حدیث میں ہے لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جس کے اہم ترین امور عورت کے ہاتھ میں آ جائیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، لن یفلح، نو نیور، ہرگز نہیں، لا یفلح میں نہیں کہا کہ نہیں پا سکتی، بالکل ہرگز نہیں فلاح پا سکتی۔ اور یہاں سارے کے سارے آپ میری توجہ خراب نہ کریں، معذرت کے ساتھ میں کر رہا ہوں۔ اچھا یہ عوامی مسجد نہیں ہے نا، سرکاری مسجد۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، تین بتا دی، اور ثلاث منجیات، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، تین چیزیں نجات دینے والی۔ معذرت ناراض نہیں ہونا آپ نے۔ وثلاث منجیات، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ پہلی چیز جو نجات دیتی ہے، فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا۔ اتنی بڑی بات ہے، آپ غضبناک ہوں، آپ ناراض ہوں یا کسی سے راضی ہوں، دونوں صورتوں میں آپ نے عدل سے کام لینا۔ یہ چھوٹی بات نہیں، کہنے میں چھوٹی بات ہے، کہنے میں چھوٹی بات ہے۔ آپ بیوی سے ناراض ہیں، آپ ماں باپ سے ناراض ہیں، آپ بچوں سے ناراض ہیں، آپ اپنے کلائنٹ سے ناراض ہیں، آپ اپنے گاہک سے ناراض ہیں، آپ اپنے دکاندار سے ناراض ہیں۔ ناراضگی کی تو ہر صورت آ جاتی ہے۔ آپ اپنے بالا سے ناراض ہیں، ماتحت سے ناراض ہیں یا خوش ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کے عدل میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ کہنے میں آسان ہے، کرنے کے لیے جگرا چاہیے۔ یہاں ذرا کینہ آ جائے اگلا پرسنل ہو جاتا ہے، وہ آپ کی فائل کو دے مارتا ہے، اٹھنے ہی نہیں دیتا ردی کی ٹوکری سے، چوریاں ڈالتا، اپنی اوقات نہیں دیکھتا، کیڑیاں ڈالتا۔ وہ کیڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ تو کیڑے ہوتے ہیں سارے اس میں۔ اور جس سے خوش ہو مٹی پاؤ پالیسی آگے کرتے جاؤ۔ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا۔ ناراض ہوں کہ راضی ہوں، غضبناک ہوں کہ آپ خوش ہوں کسی سے، دونوں صورتوں میں آپ نے عدل سے کام لینا۔ ایک والقصد فی الفقر والغنى، آپ پہ فقیری آئی ہو یا آپ دولت مند ہو، دونوں صورتوں میں میانہ چال اختیار کرنی، میانہ روی اختیار کرنی۔ غریبی اچانک آ جائے، واہ ولا جزا فضا، آئے میں لٹ گیا، لیٹ کے اللہ کے سامنے لیٹنے کے بجائے بندوں کے سامنے لیٹتے چلے گئے، اور ذرا پیسہ ہاتھ میں آئے نہیں، اپنی اوقات ہی بھول گئے۔ پدر من سلطان عبود، میں تو پیسے ہی لے کے پیدا ہوا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کوئی آج کل مجھے ملا ہے نا، یہ تو میں سیلف میڈ ہوں۔ تم سے بڑے سیلف میڈ دنیا میں ہیں، اللہ نے ان کو نہیں دیا، تجھ کو دیا، فرق کیا ہے؟ تجھ سے بڑے بڑے پڑھے لکھے موجود ہیں، تو ان پڑھ ہے، اللہ نے تجھے دیا، اس کو نہیں دیا، تو یہ نظر نہیں آ رہا؟ دنیا میں آج بھی دولت ان پڑھوں کے پاس زیادہ ہے، پڑھے لکھوں کے پاس زیادہ ہے، مجموعی طور پر ان پڑھوں کے پاس زیادہ ہے، کم پڑھے لکھوں کے پاس زیادہ ہے۔ یہ دولت کی تقسیم عقل کی تقسیم کی بنیاد پہ نہیں ہے، جس کے پاس عقل زیادہ دولت زیادہ، جس کے پاس علم زیادہ دولت زیادہ۔ میٹرک فیل ہوتا ہے، اس کے نیچے سارے پی ایچ ڈیز کھاتے میں لگے ہوتے ہیں، اس کے نوکر ہوتے ہیں اس کے۔ بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔
کا دوسری چیز والقصد فی الفقر والغنا، دولت مندی کی حالت ہو یا فقیری کی حالت ہو، دونوں صورتوں میں میانہ چال رکھتا، میانہ روی اختیار کرنا. میانہ روی یہ نجات دینے والی چیز ہے. اور تیسری چیز جو نجات دینے والی چیز ہے وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، خلوت میں بھی، تنہائی میں بھی، جلوت میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی. اور یہاں تنہائی کا ذکر پہلے ہے فی السر والعلانیہ، کیونکہ لوگوں کی جلوتیں محفلوں کے اندر پورے بزرگ ہوتے ہیں، جب اپنی تنہائی میں چلے جاتے ہیں تو شیطان بھی شرمانے لگتا ہے. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. اور اس موبائل نے تو اس کام کو بڑا آسان کر دیا ہے. ادھر تہجد پڑھ لیں، اس کے بعد موبائل کھول لیں، ساری شیطانیاں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اللہ سے ڈرتے رہنا. اور بعض علماء نے خوف اور خشیت میں فرق بھی کیا. خشیت محبت سے ڈرنا، جس سے زیادہ محبت ہو جائے اس کی ناراضگی کا خوف بھی دامنگیر ہو جاتا ہے بندہ، کسی میری حرکت سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ سے اتنی محبت ہو جائے بندے کو دھڑکا لگا رہے اللہ میری کسی حرکت سے اللہ مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے. لا الہ الا اللہ. اور یہ تین چیزیں نجات دینے والی ہیں. وَثَلَاثٌ کفارات، تین چیزیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ لا الہ الا اللہ. وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کھانا کھلانا نہیں، سوری وہ درجات میں. فَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ نہیں کہ آپ وہیں بیٹھے رہیں، اچھا جی اگلی نماز، پھر وہیں بیٹھے رہیں، پھر تو آپ مسجد سے ہی نہیں نکلیں گے. آپ نے نماز پڑھ لی، لیکن اب آپ کو ہر وقت یہ فکر لاحق ہے کہ عصر کا ٹائم ہو جائے گا تو میں نے نماز پڑھنی. باقی آپ اپنے کام میں لگے رہیں، لیکن وہ فکر آپ سے دور نہیں ہو رہی، وہ فکر آپ سے دور ہی نہیں ہو رہی. ہاں ایسا بھی ہے جہاں شارٹ وقت آتا ہے، جیسے عصر اور مغرب کے درمیان آ جاتا ہے، کبھی ظہر اور عصر کے درمیان وقت کم ہوتا ہے، کبھی مغرب اور عشاء کے درمیان کم ہوتا ہے. آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کوشش کیا کریں بیٹھ جائے کریں اگلی نماز تک. وہاں قرآن پڑھیں، کچھ ترجمہ پڑھ لیں، کچھ تفسیر پڑھ لیں، کچھ حدیث پڑھ لیں. اس انتظار کا اپنا مزہ ہے. زندگی میں کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں بندے کی. فانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، اور وضو اچھی طرح کرنا سخت سردی کے دنوں میں بھی. آپ کسی کا وضو دیکھیں، دیکھ نہیں سکتے، ایسے 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 کر کے ایک منٹ میں دے فارغ کو گزر جاتے ہیں. ہم جیسے 10 منٹ لگاتے ہیں مصیبت. اور اکثریت کیا ہوتی ہے 1 2 3 وضو کر کے ادھر 3 2 1 کر کے وہ بیت الخلاء سے بھی باہر نکل آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کا خوف کیا کریں. اچھی طرح وضو کرنا. ٹھنڈا پانی ہے، سردی کے دن ہے، ہاں لیکن وضو اچھی طرح، یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، تیسری چیز جو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، چل کے جانا جماعت کی نماز میں. یہ بھی ایک مغروریت ہوتی ہے. بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے کہ میں مسجد میں کیوں جاؤں، عام آدمی ہے، ذرا میری شیخی کم ہو جائے گی، میرے روب دبدبے میں ہیبت میں کمی آ جائے گی، کیونکہ میں تو اتنا بڑا آفیسر ہوں، میں مالے کی مسجد میں نماز پڑھوں، میں کالونی کی مسجد میں نماز پڑھوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جماعت کی نماز میں شریک ہوں. وقت کم ہے، آخری 3 چیزیں مکمل کر کے میں ختم کر دیتا ہوں. وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ، وہ 3 چیزیں جو درجات کو بلند کر دیتی ہیں وہ کیا ہے؟ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کھانا کھلانا. اللہ کے نبی نے جس چیز کو محض سٹیٹس کے لیے رکھا ہے درجات بلند ہوتی ہیں، ہم نے اس کو نجات کے لیے رکھ دیا ہے. یہ میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا. کسی کو دیکھیں اس نے دسترخوان کھولا ہوا کہتے یہ ہے ہی جنتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنتی کے لیے عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. باقی چیزیں ساری بات کی ہیں. ایک بندہ بہت اچھا کھانا کھلاتا ہے، دنیا کا بڑا بل گیٹس بن جاتا ہے یا کچھ اور بن جاتا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ اس کا سارا صلہ دنیا میں دے کے رخصت کرتے ہیں، آخرت میں رکھتے ہی نہیں اس کا. تو سب سے آخر میں درجات بلند کرنے والی چیزوں میں اطعام الطعام و افشاء السلام،
دوسری چیز جو درجات کو بلند کرتی، سلام کو عام کرنا، کسی کو آپ پہچانتے نہیں پہچانتے گزرتے ہو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. اور بدقسمت لوگ سلام کو بھی کہتے ہیں یہ عاجزی آ جائے گی، کرتے ہی نہیں ہیں. وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تیسری چیز جو درجات کو بلند کرتی ہے، رات میں، اندھیری رات میں نماز پڑھنا، جب ساری خلقت سو رہی ہے، ایسے میں بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے تہجد کے لیے، نفل کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس وقت ہلکی سی بھی آواز آپ کو اپنی سنائی دیتی ہے. آپ نے غور کیا؟ اب تو لہریں ہوتی ہیں نا، مصروفیت ہوتی ہے، ساری چیزیں لہریں ٹکرا رہی ہیں تو آپ کو اپنی آواز اچھی طرح نہیں آتی. لیکن جب آپ رات کے اندھیرے میں کھڑے ہوتے ہیں، ہر طرف ہو کا عالم سناٹا ہوتا ہے، آپ ہلکی سی بھی بات کرتے ہیں تو اپنی بات آپ کو سنائی دیتی ہے. اس وقت کی جو کیفیات ہیں، بس وہ کیفیات اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. تو یہ چیزیں بتائی گئیں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا